بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے چلا، جو کہ 53 محمل پر مشتمل تھا، جن میں 64 بیویاں اور 118 بچے شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام تمام افراد کو لے کر چلے، مگر صرف اپنی ایک بیٹی کو مدینے کی حویلی میں چھوڑ کر گئے، جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا۔ تاریخ اس کی کچھ وجوہات بیان کرتی ہے۔ کسی روایت میں ملتا ہے کہ ان کی شکل امام حسین علیہ السلام کی والدہ یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملتی تھی، اس لیے مولا حسین انہیں لے کر نہیں گئے۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ بیمار تھیں، اس لیے شاید مولا حسین انہیں لے کر نہیں گئے۔ اور کسی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا کی بہت دور سے رشتہ داری یزید سے نکلتی تھی، اس لیے مولا حسین نے انہیں لے جانا گوارا نہیں کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام مکے میں گئے تاکہ حج کا فریضہ ادا کر کر پھر کربلا کے سفر پر روانہ ہوں۔ مولا نے احرام باندھے حج کے لیے، مگر مخالفین نے مولا کو حج پڑھنے سے روکا اور تلواریں لیے مکے میں داخل ہو گئے۔ مولا خدا کے گھر میں کوئی فساد نہیں چاہتے تھے، اس لیے مولا کو مجبوراً احرام توڑنے پڑے۔ پھر وہاں مولا حسین کی اجازت سے مولا عباس نے کعبے کی چھت پر ایک خطبہ بھی دیا۔ 8 ذی الحج کو پھر مولا حسین نے اپنا سفر جاری کیا اور 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ جب مولا حسین کربلا کی زمین پر پہنچے تو وہاں گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا نے وہاں پر 7 گھوڑے بدلے، مگر کوئی بھی گھوڑا نہ چلا۔ پھر مولا گھوڑے سے اترے اور زمین سے مٹی کو اٹھا کر سونگا تو اس میں اپنی خوشبو پائی۔ پھر وہاں کے باشندوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ مولا اس کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ نینوا کہتے ہیں، اور ایک شخص نے کہا کہ مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مگر ہم نے سنا ہے کہ یہاں کوئی بھی نبی نہیں رک سکا، کیونکہ یہاں زمین پر جو بھی نبی آیا ہے اسے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ مولا نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، کیونکہ وہ نبی تھے اور میں حسین ہوں۔ مولا نے مولا عباس کو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ مولا عباس نے دریا کے پاس خیمے لگائے، مگر امام حسین علیہ السلام کو یزید نے حکم دیا کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیجیے۔ مولا نے مولا عباس کو خیمے ہٹانے کا حکم دیا اور مولا عباس نے خیمے ہٹا کر کہیں اور نصب کر دیے۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ حسین بھائی تم نے یہاں خیمے کیوں نصب کیے؟ کیونکہ جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں مجھے یہاں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ 3 محرم کو سادات پر یزید نے پانی بند کیا اور 7 محرم کو سادات کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ اللہ تش کی صدائیں فضا میں گونجتی رہی، بچے پیاسے تھے، بیویاں پریشان تھیں۔ 9 محرم کی رات کو اعلان جنگ ہوا۔ جب اعلان جنگ سنا تو مولا نے اپنے تمام عزیز و اصحاب کو بلایا اور چراغوں کو بجھا دیا کہ کل تو جنگ ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن جب مولا نے دوبارہ چراغوں کو روشن کیا تو کیا دیکھا کہ سارے اصحاب وہیں پر موجود ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ مولا اگر آج ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو قیامت کے دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ پھر جیسے جیسے 9 کی رات ڈھلنے لگی تو جناب حور علیہ السلام اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ مولا حسین کے خیمے میں آئے۔ جناب حور علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے آ کر سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، اور خیمے اکھڑوانے والے بھی جناب حور علیہ السلام ہی تھے۔ پھر مولا کے خیمے میں حور آئے اور مولا سے معافی مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حور کی پیشانی پر اپنی ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال باندھ کر یہ ثابت کر دیا کہ حور ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر جناب حور نے کہا کہ مولا صبح سب سے پہلے میں آپ پر قربان ہوں گا۔ صبح 10 محرم کی فجر کی اذان کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کا نہیں بلکہ ظلم کا آغاز ہوا۔ 10 محرم کی فجر کی اذان امام حسین علیہ السلام نے شہزادے علی اکبر سے کہا کہ تم دو۔ اذان کے بعد پہلی شہادت روایت میں ملتی ہے کہ شہزادے علی اکبر کی تھی، مگر کسی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب حور کے بیٹے اور ان کی شہادت سب سے پہلے ہوئی تھی۔ پھر شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور وقت ظہر تک امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار عزیز و اقارب شہید ہو گئے، اور سب سے آخر میں مولا حسین نے آخری سجدہ ادا کیا اور اس سجدے پر سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ حالانکہ سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہا یعنی ان کی بہن 70 قدم پر ہی دیکھ رہی تھی اور ان کی بیٹی سکینہ 7 قدم پر تھی،
لیکن حسین علیہ السلام نے اپنی بہن بیٹی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ خدا کی طرف اپنے سر کو جھکا دیا۔ شمر نے 13 ضربوں سے مولا حسین کا سر اقدس جدا کیا۔ بی بی کے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا اور یزیدی لشکر میں نگارے بجنے لگے اور شہیدوں کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر سب لوگوں نے لاش حسین پر لوٹ مار شروع کر دی۔ جس کے ہاتھ جو کچھ آیا اس نے وہ لوٹ لیا۔ کسی نے انگوٹھی کے لیے انگلی ہی کاٹ دی، اور اس لوٹ کے بعد سب بی بی کے خیمے میں گئے اور نیزوں سے چادروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ خیموں کو آگ لگا دی اور بیویاں اور بچے جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح رات گزر گئی اور صبح کو سب کو قیدی بنا کر یہ حکم دیا کہ اب تمہیں کوفہ و بازار شام میں لے جایا جائے گا، اس کے بعد دربار یزید میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس طرح 11 محرم کو یہ قافلہ چلا کوفے کی طرف، اور 12 محرم کو کوفے پہنچ گئے۔ اتنی جلدی اس لیے پہنچے کہ بے مہار اونٹوں پر بچوں کو بٹھایا گیا اور اونٹوں کو تیز دوڑایا گیا۔ پھر وہاں سے شام روانہ ہوئے۔ جب شام کے صدر دروازے پر پہنچے تو دربار سجایا گیا، تمام بیبیوں کو بازار شام سے گزارا گیا، اور اتنا مجمع تھا، بازار میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا۔ یکم صفر کو دربار یزید میں داخلہ ہوا، وہاں بی بی نے خطبہ دیا، اور پھر 13 صفر کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی دختر کی شہادت ہو گئی۔ پھر وہاں قبرستان میں بنا غسل و کفن کے بی بی سکینہ کو امام سجاد علیہ السلام نے دفنایا۔ جب شام والوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یزید، بس ظلم کی انتہا ہو گئی، اب تو ان کو رہا کر دے ورنہ ہم تیرے خلاف ہو جائیں گے، ہم بغاوت پر اتر آئیں گے۔ جب یزید نے دیکھا کہ سب لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ امام سجاد نے جب یہ خبر سنی تو کہا کہ پہلے میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ لوں۔ امام نے پھوپھی زینب سے پوچھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میری 3 شرائط ہیں، اگر یزید ان پر عمل کرتا ہے تو میں یہ رہائی قبول کرتی ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایک مکان خالی کروا کر دو تاکہ میں اس پر علم لگا کر اس میں اپنے بھائی حسین کی مجلس کروا کر یہ ثابت کر دوں کہ میں باغی کی نہیں بلکہ نمازی کی بہن ہوں اور ہم فتح یاب ہیں، یزید تو ہار گیا ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ کہ جو سامان ہمارا لوٹا تھا وہ سامان ہمارا واپس کر دو، اور تیسری شرط یہ کہ بشیر نامی مہاری ہمیں دو جو ہمیں مدینے تک پہنچا دے۔ یزید نے تمام شرائط مان لی اور ایک مکان خالی ہوا، جس مکان میں بھی زینب نے اپنے بھائی کے مصائب پڑھے اور وہاں پر مجلس برپا کی۔ پھر تمام لٹا ہوا سامان بھی مل گیا، جس میں شہیدوں کے سر تھے، بیبیوں کی چادریں تھیں۔ پھر بشیر کے ساتھ بی بی روانہ ہوئیں تو بشیر نے پوچھا کہ بی بی، ایک راستہ کربلا سے جاتا ہے مدینے کی طرف اور دوسرا سیدھے مدینے۔ بی بی نے کہا کہ کربلا سے چلو، میں اپنے بھائی کو دیکھوں۔ پھر کربلا پہنچ کر زینب نے کہا کہ بھیا، تیرا چہلم منانے آئی ہوں، کیونکہ جب گئی تھی تو ہاتھ میرے بندھے تھے، تیرا ماتم بھی نہیں کر سکی۔ وہاں ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا پرسہ ادا کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے مدینے کی طرف۔ مدینے پہنچ کر سب سے پہلے روضہ رسول پر سب نے حاضری دی۔ وہاں بشیر نے منادی کی کہ مدینے والوں، مدینے کے سردار آ گئے ہیں۔ جب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ خبر ملی تو وہ دوڑی ہوئی آئی، مگر اپنے قافلے کو پہچان نہ سکی، کیونکہ ان میں ان کا کوئی بھائی اور باپ نہیں تھا، صرف مستورات تھیں اور ایک امام سجاد علیہ السلام تھے۔ پہلے بی بی صغریٰ نے پہچاننے سے انکار کیا، مگر جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو گلے سے لگا کر کہا کہ ہم تیری پھوپھیاں ہیں اور ہم اجڑ کر آ گئے ہیں، پھر بھی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ پھر وہاں سے سب بی بی زہرا کی حویلی میں گئے۔ بی بی زہرا کی حویلی میں سب عورتیں آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں مسائل بیان کرتی تھیں۔ کئی دن اسی طرح گزرتے رہے اور کئی دن تک مدینہ کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، آگ نہیں جلی۔ پھر روایت میں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مولا، ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، شادیاں نہیں کریں گے تو نسلیں کیسے بڑھیں گی، آپ لوگ سوگ بڑھا دیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا نے کہا، جاؤ تم اپنے بچوں کی شادیاں کرو اور اپنے گھروں میں چولہا جلاؤ، اور 9 ربیع الاول کو
مولا نے سوگ بڑھا دیا۔ اور کسی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب مختار سقفی کی حکومت آئی تو انہوں نے شہزادے علی اصغر جو کہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے فرزند تھے ان کے قاتل کو مارا، تو آ کر انہوں نے خبر دی کہ مولا علی اصغر کا قاتل حرملہ قتل کیا جا چکا ہے، اب آپ لوگ سوگ بڑھا دیجئے۔ تو پھر 9 ربیع الاول کو اہل بیت علیہ السلام نے سوگ بڑھایا۔ پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا زہرا کی حویلی میں ہی تھی کہ جناب عبداللہ نے کہا امام سجاد علیہ السلام سے کہ مولا اب میں آپ کی پھوپھی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب اپنے گھر گئیں اور پھر کہا کہ میں شام میں میری بھتیجی سکینہ اکیلی ہے، میں وہاں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب جب شام گئیں، اپنے بھائی کے سر جہاں پر لٹکا تھا اس باغ میں گئیں، وہاں پر ایک ستمگر نے ان پر وار کیا اور ان کو وہاں شہید کر دیا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو شام میں دفنایا گیا۔